بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سونے رہنے کی مدت کا صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کے ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا، تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو اور جا کر دیکھ بھال کرے کہ ان کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پہ غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے
اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں بلکہ یہ کہو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کر لوں گا۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کو حاصل ہے، اور وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ کہانی یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں شہر کے کچھ سچے ایماندار نوجوانوں نے اللہ کی توحید، ایک خدا پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کا ایمان خطرے میں پڑا تو انہوں نے دنیا کی ہر آسائش چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اپنے شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے تاریک غار میں جا پہنچے۔ راستے میں ایک وفادار کتا بھی ان کا ساتھی بن گیا۔ غار میں پناہ لیتے ہی ان نوجوانوں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں بہتری پیدا کر دے۔ معجزہ اور نیند، دی میریکل سلیپ۔ پس منظر میوزک، سسپنس بڑھائیں پھر خاموش کر دیں۔ اور پھر اللہ کی قدرت کا وہ عظیم معجزہ ہوا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان نوجوانوں پر ایک گہری اور طویل نیند طاری کر دی جو وقت کی قید سے آزاد تھی۔ وہ پورے 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ اس عرصے میں نہ ان کا جسم گلا نہ ان کی جلد خراب ہوئی۔ اللہ نے سورج کی حرکت کو بھی ایسے رکھا کہ دھوپ انہیں چھو نہ سکے، اور ان کے جسموں کو بھی کروٹیں بدلنے کا انتظام کیا تاکہ وہ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ ان کا وفادار کتا، جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے، غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلا کر سو گیا، جو آنے والوں کے لیے ایک خوفناک محافظ تھا۔ 3 بیداری اور سب سے بڑا سبق، دی اویکننگ اور لیسن۔ پس منظر میوزک، تجسس والا، امید بھرے والا ٹون۔ بیداری، 3 صدیوں بعد اللہ نے انہیں اٹھایا۔ جب وہ جاگے تو سمجھے کہ بس ایک دن یا ایک پہر سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اپنا پرانا چاندی کا سکہ دے کر تاکید کی کہ بہت احتیاط، نرمی سے جانا اور پاکیزہ کھانا خرید کر لانا تاکہ کوئی ہمیں پکڑ نہ لے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں اب کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا، بلکہ سب لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب دکاندار نے اس کا 300 سال پرانا سکہ دیکھا تو یہ راز دنیا پر کھل گیا۔ حکمت و سبق۔ ناظرین، یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ لوگوں پر یہ ثابت ہو جائے کہ جو خدا ان نوجوانوں کو 309 سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن سارے انسانوں کو قبروں سے نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بڑا سبق یہ ہے کہ جو شخص اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے ہر زمانے کی آزمائش سے نکال کر محفوظ کر دیتا ہے۔ اختتام۔ کیا آپ نے اس واقعے سے کوئی نیا سبق سیکھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اور سورۃ الکہف کے اگلے حیرت انگیز واقعے، حضرت موسیز اور حضرت خضر علیہم السلام کے سفر کی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔